فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے الف لام میم سے تھوڑا ترجمہ دیکھ لیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس آیت کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اولئک وہ لوگ علی پر، ہدن ہدایت، من سے، ربی رب، ہم ان کا، وہ کے معنی اور، اولئک وہ لوگ المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ دوبارہ کرتا ہوں، اولئک وہ لوگ علی پر، اوپر، ہدن ہدایت، من سے ربی پروردگار، ہم ان کا، وہ کے معنی اور، اولئک وہ لوگ المفلحون کامیاب ہے۔ اسی دفعہ کرتا ہوں۔ اس آیت کا پورا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا، وہ لوگ ہدایت پر ہے، اولئک علی ھدی، کہاں سے؟ ان کے رب کی طرف سے، من ربہم، اور وہی لوگ کامیاب ہے، اولئک هم المفلحون۔ آیت نمبر 54 سورۃ بقرہ، یہاں میں سب سے آخر میں آ رہا ہے، وا کے معنی اور، اذ کے معنی جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لی، لام جلی کے معنی کے لیے، بار بار گزر چکا، لام جلی کے معنی کے لیے، قومی قوم، ہی اس کا، یا قومی اے میری قوم، یا کے معنی اے، قوم کے معنی قوم، یہ میم کے اوپر زیر ہے، اس کے بعد قرآن میں اکثر جگہ یا نہیں لکھا جاتا، لیکن اس کا معنی کیا جاتا ہے، یا قومی اے میری قوم، ان بے شک کم تم نے ظلم تم نے ظلم کیا، ظلم کیا تم نے، انفس جانو تمہاری، بعض عربی کے معنی ساتھ، اتخاذ کے معنی پکڑنا، تم نے، العجل بچڑا، پس توبو تم رجوع کرو، توبہ کے معنی رجوع کرنے کے ہوتے ہیں، توبو تم توبہ کرو، تم رجوع کرو، الا طرف، باری پیدا کرنے والا، بارے خالق پیدا کرنے والا، کم تمہارا، الا طرف بارے پیدا کرنے والا، کم تمہارا۔ ایک منٹ، میں آج یہاں مکہ مکرمہ میں ہوں، اللہ کے فضل سے حرم میں، اور ابھی ہم نے مدینہ جانا ہے، تو میں نے کہا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، سبق پڑھانا چاہیے، تو اس لیے تھوڑا سا آپ کو زحمت دی، تھوڑا انتظار کرایا۔ فا کے معنی پس، اقتلو تم قتل کرو، انفس جانو، کم تمہاری، فقتلو پس تم قتل کرو، انفس جانو، کم تمہارے، ذالکم وہ، یہ ذالک کا جمع ہے، ذالکم ذالک کا جمع ہے، ذالکم ذالک کا جمع ہے، ذالک کی جمع ہے، ذالکم ذالک کی جمع ہے، ذالکم وہ، خیر بہتر، لک کے لیے، خیر بہتر، لک کے لیے، کم تمہارے لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، لہم ان کے لیے، اور لکم تمہارے لیے، عند پاس، بارے پیدا کرنے والا، خالق، کم تمہارا، پس تابا اس نے توجہ کی، یعنی اس نے توبہ قبول کی، اصل میں توبہ ہے، اس نے توبہ قبول کی، علی پر، اوپر، ابھی گزر گیا اعلیٰ ہدی میں، علی پر، کم تمہارے، علیکم تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، لکم تمہارے لیے، اور علیکم تمہارے اوپر، ان بے شک، وہ، اور دوبارہ ہوا وہ، التواب بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم مہربان، التواب بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان، وہ کے معنی اور، اذ کے معنی جب، قل کے معنی کہا تم نے، قل کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا کے معنی اے، موسیٰ کے معنی پانی اور درخت،
یاد ہوگا آپ کو کہ موسیٰ کے معنی کیا ہے؟ پانی اور درخت. یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، یعنی ہم تصدیق کریں گے. لن نؤمنا ہرگز ہم تصدیق نہیں کریں گے، لکا آپ کے لیے، لکم تمہارے لیے ہوگا اوپر جو گزرا، لکا آپ کے لیے، لک کے معنی کے لیے، کا کے معنی آپ، حتی یہاں تک نرا ہم دیکھیں. یہ نرا جس دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو دل کا دیکھنا کہتے ہیں، رؤیت افعال قلوب میں سے. نرا ہم دیکھیں اللہ کو جہرتن سامنے فپس اخذت پکڑ لیا کم تمہیں الصاعقۃ چیخ نے، الصاعقۃ سوائق گزر گیا، حذر الموت من الصواعق حذر الموت، اور انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تنظرون نظر آنکھوں سے دیکھنا، اور نرا رؤیت دل سے دیکھنا. ثم پھر ثم کے معنی وہاں، اور ثم کے معنی پھر. عربی زبان میں زبر زیر سے فرق پڑتا ہے ترجمہ کرنے میں. ثم پھر بعثنا ہم نے اٹھایا کم تمہیں من سے بعد موت کم تمہارے، لعل شاید، کم تم تشکرون تم شکر ادا کرو. بنی اسرائیل پر اللہ جل شانہ کی انعامات کا تذکرہ شروع ہے. اللہ جل شانہ ان آیات مبارکہ کے اندر جو اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیل سے، آیت نمبر 47 کے اندر، کہ میں نے تمام جہانوں والوں پر تمہیں فضیلت دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اجمالی طور پر. پھر اللہ پاک نے انعامات کو بیان فرمایا. یہاں سے تقریباً 5ویں یا 6ٹھے انعام کا ذکر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے. پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام، چوتھا انعام، یہاں سے 5واں انعام ہے یا 6ٹھا انعام ہے. وہ انعام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تورات پر لینے کے لیے جانے کے بعد سامری کے جال میں پھنس کر 6 لاکھ بنی اسرائیل میں سے 5,88,000 گمراہ ہو گئے تھے، اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ماننے والے صرف اور صرف 12,000 رہ گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے توبہ کی درخواست کی. تو اس وقت کا جو توبہ تھا ان کے لیے وہ یہ تھا، توبہ کی جو شکل تھی وہ یہ تھی کہ اب تم میں سے ہر بنی اسرائیل جنہوں نے، ہر وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا شخص جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی، اس کا توبہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں. یہ میرے الفاظ یاد رکھنا، اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں. اور اس کو قتل کون کریں گے، یہ آگے کی بات ہے، دوسرے نمبر کی بات. اپنے آپ کو قوم پیش کریں، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم کو پیغام دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کیا. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. اب اسلام سے پھر جانے والا اس کو مرتد کہتے ہیں، جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، غیر کی مذہب میں چلا جاتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو چکا ہے. اور ارتداد کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا. ارتداد کی 3 قسمیں ہیں، ارتداد کی مرتد کی 3 قسمیں ہیں. ارتداد کی 3 قسمیں ہیں. ارتداد کس سے کہتے ہیں؟ پہلے مسلمان ہوا بعد میں کافر بنا. جیسے انہوں نے ارتداد کیا. ارتداد کیا تھا کہ پہلے اللہ کے ماننے والے تھے، اب بچڑے کے عبادت کرنے والے بن گئے. پہلے اللہ کے ماننے والے تھے، اب بچڑے کی عبادت کرنے والے بن گئے. مرتد
اسلام میں جو قتل کا حکم دیا ہے وہ 3 صورتوں میں دیا ہے. نمبر 1 کسی کو مارا نہ حق، نمبر 2 مرتد بنا، اور نمبر 3 شادی شدہ آدمی نے زنا کیا، اس کو رجم کرو، اس کو قتل کر دو. 3 صورتوں میں اسلام نے حق دیا ہے قتل کرنے کا. اسلام سے پھر جائے، اسلام کو چھوڑ جائے، کسی اور مذہب میں چلا جائے. نمبر 2 شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد زنا کر لے. نمبر 3 کسی آدمی کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں قصاص کیا جائے. تو ارتداد کی 3 قسمیں. پہلی قسم جس کو کہتے ہیں ارتداد عملی، عملی طور پر امت کا اکثریت حصہ آج بھی مرتد ہو چکا ہے. عملی طور پر ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھانا نبی کے طریقے پر نہیں. 2 قسم کا سالن جمع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی ایک دسترخوان پر ثابت نہیں ہے. ہم اس کو ناجائز نہیں کہتے ہیں کہ اگر ایک دسترخوان پر 5 طرح کا سالن جمع ہے، نہ آپ مفتی صاحب سے پوچھیں گے حلال ہے حرام ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے، ہم کہیں گے جائز ہے حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضور کا طریقہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. اچھا لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، مردوں میں نہیں، عورتوں میں صحابیات کے طریقے نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لباس میں 150 لڑکیوں کی شادی ہوئی. ہمارے ہاں تو اللہ معاف فرمائے 50,000 کتنے لاکھوں میں ایک جوڑا بنایا جاتا ہے. آگے چلے، بارات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں شادی میں. یہ ہندو کا طریقہ ہے بارات لے جانا، مہندی لے جانا. آگے لے جائے، تاریخ طے کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ شادی فلاں تاریخ کو ہوگی. لڑکی کی طرف سے کھانا کھلانا ثابت ہی نہیں ہے، اس کا کھانا صحیح بھی نہیں ہے. میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا جو بعض حضرات ادا کرتے ہیں. لڑکی کی طرف سے جو کھانا ملے، جو کھانا آئے، اس کو کھانا بھی نہیں چاہیے. آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی، حضور کو نہیں بلایا. کارڈ بنانا، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شادیوں پہ اتنا خرچہ نہیں لگا جتنا آج کا مسلمان کا صرف کارڈ بنانے پہ لگ رہا ہے. آگے اس کے علاوہ آگے چلیں، گھر نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں؟ نبی کے طریقے پر نہیں. مسجد نبی کے طریقے پر ہے یا نہیں؟ چل میں وہ آیا بولا بس آ گئی مدینہ جانے کے لیے، تو معذرت چاہتا ہوں آپ سب حضرات سے. تو میں نے 10 منٹ لے لی ہے، انشاءاللہ آگے پڑھاتا ہوں تھوڑا سا. تو گھر نبی کے طریقے پر نہیں ہے، کاروبار نبی کے طریقے پر نہیں ہے. حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس امت کا فرعون تو میں معلوم ہے. صحابہ نے بتایا نہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پکی اینٹ سے گھر بنانے والا اس امت کا فرعون ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس نے اینٹ کو پکا کیا وہ قرآن میں یا حمان اوقد لی علی الطین، وہ فرعون تھا. وغیرہ وغیرہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی حضور کو نہیں بلایا برکت کے لیے کہ حضرت آپ بھی تشریف لائے، حضرت مولانا فلان صاحب سے تم میں اپنا نکاح پڑھواؤں گا. اللہ معاف فرمائے. حضور کو بتایا نہیں. حضور نے دیکھا زعفران کا رنگ لگا ہوا ہے، عبد الرحمن شادی کی؟ بولا جی ہاں. کیا مہر رکھا؟ بولا فلان چیز.
فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 شادیوں میں ایک شادی میں دعوت کے ولیمہ میں کھانا کھلانا ثابت ہے، باقی ایک میں بھی ثابت نہیں۔ فرمایا جس دعوت کے ولیمہ میں کھانا کھلایا وہی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا ذریعہ بن گیا۔ قرآن میں 22ویں پارے کے اندر ہے کہ صحابہ بیٹھ کر بات کرنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے جاتے رہے، اللہ نے فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھاؤ نکلو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، بات چیت میں نہ لگو، إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ نبی کو اذیت دینا ہے۔ تو آج جتنا کارڈ پہ پیسہ لگتا ہے شاید حضور کے سارے شادیوں میں نہیں لگا ہو۔ اس لیے عملی طور پر ارتداد آ چکا ہے۔ نمبر 2، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلبی طور پر بھی امت مرتد ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے میں نے بتایا بھی تھا سورۃ فاتحہ کے اندر، اگر آپ کو یاد ہوگا، قلبی طور پر ارتداد کیا ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین سے کیا مراد؟ قرآن پر یقین نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں استغفار سے مال ملتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ کہتے ہیں تمہاری مدد کروں گا مالوں کے ذریعے۔ آج کا مسلمان کرے استغفار سے کیسے مال ملتا ہے؟ مال تو صرف دکان سے ملتا ہے، فیکٹری سے ملتا ہے، ملازمت سے ملتا ہے، محنت سے ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے تقوی سے روزی ملتی، رزق۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج کا مسلمان کو یہ کہو کہ یہ تقوی سبب ہے، یقینی سبب ہے، اللہ کا وعدہ ہے، وہ کہتے ہیں یار نہیں مولوی صاحب بات بڑا مشکل آپ کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں نبی جی آپ گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود نماز کا اہتمام کرو، روزی تو ہم آپ کو دیں گے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، کیسے ملے گی، کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی تنگی کی شکایت لے کر کے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت سناتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ قرآن ہاں کہ جی ہاں کہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے نماز 8 اعمال قرآن میں، 7 اعمال حدیثوں میں۔ اسی موقع پر میں بتاؤں گا آپ کو سارے اعمال جن سے انسان کی رزق بڑھتی بھی ہے اور انسان کو روزی ملتی بھی ہے۔ تو فرمایا امت کا اکثریت حصہ یعنی اکثر حصہ، امت کا اکثر حصہ قلبی طور پر بھی مرتد ہو چکا ہے۔ اللہ کے وعدوں کا یقین نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر یقین نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا دن کی ساری ضرورتیں پوری ہوگی۔ من قرأ یاسین فی صدر نار قدت حواجہ۔ یہ کہہ رہا ہے آج کا مسلمان اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوگی؟ ارے بھائی ضرورتیں سورۃ یاسین پڑھنے سے پوری ہوتی ہیں۔ بولا نہیں اللہ کرتے ہیں، ضرورتوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے۔ سورۃ یاسین پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن سورۃ یاسین سے ضرورتیں کیسے پوری ہوگی؟ وغیرہ وغیرہ اور حدیثیں جن کو میں نے تھوڑا وقت کا بولا تھا۔ اور نمبر 3 فرمایا اب ارتداد کی تیسری قسم کیا ہے؟ لسانی، زبانی ارتداد۔ فرمایا امت کا اکثریت حصہ لسانی طور پر بھی مرتد ہو چکا ہے، لسانی طور پر ارتداد میں باقی ہے، زبان سے انکار نہیں کر سکتا ہے، زبان سے انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن عملی طور پر اور قلبی طور پر انکار کر رہا ہے۔ تو ان کے ارتداد کے بعد ان کی سزا کیا طے ہوئی؟ بنی اسرائیل کے ارتداد کے بعد ان کی سزا یہ طے ہوئی کہ تم نے اپنوں کو قتل کرنا ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا ہے، اور یہی تمہارا توبہ ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر، اور انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں آپ کا درس 2 دن کر دوں، درس قرآن انشاءاللہ، کیونکہ ہفتے میں 1 دن بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابھی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا میں نے ٹائم لے لیا، ابھی ہم نے مدینہ جانا ہے، بس والے انتظار میں ہے۔ اللہ پاک آپ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔